اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اکثر رمضان جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں بہت زیادہ زیر بحث آ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شیعوں کا روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو بھی اکثریت سے ہٹ کے رہا اسے منکر دین، مشرک، کافر یا گمراہ جیسے القابات سے نوازا گیا۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کا گہرا مطالعہ کریں تو اس میں اکثر ایک لفظ آیا ہے، اور اگر اس پہ ریسرچ کی جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ خدا نے اکثریت کو جلد باز، عقل کا استعمال نہ کرنے والا اور ناشکرا کہا ہے۔ شیعہ چونکہ مسلم آبادی میں اکثریت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے ہر عمل کو نہ صرف شکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ان کے عقائد کے بارے میں بھی وہ سب جھوٹ پھیلائے گئے ہیں کہ جو باعث شرم ہیں اور ان کے ہاں موجود ہی نہیں رہتے۔ مثلاً شیعہ چونکہ پیپر کرنسی پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ان کو منکر زکوٰۃ کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ حالانکہ یہ مسئلہ صرف پیپر کرنسی تک محدود تھا۔ اس طرح جمع الدین بالصلاتین کا مسئلہ بھی رہا، یعنی کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا، ظہرین اور مغربین اکٹھی پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ پروپیگنڈا ہوا کہ شیعہ تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت اس عمل سے ملی کہ شیعہ مساجد سے اذان کی آوازیں 3 بار آتی ہیں، اور تکفیری گروہ عام اور سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کر دیتا ہے کہ آپ نے شیعوں کی مسجد سے صرف 3 بار ہی اذان کی آواز سنی ہے یا 5 بار۔ اب اس غربت کا کیا پتہ باقی کہ وہ اذانیں لاؤڈ اسپیکر کے بغیر دی جاتی ہیں یا کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک دیرینہ مسئلہ افطار کا بھی ہے۔ آپ نے 2 رکعت کے امام کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ شیعوں کا روزہ مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ جی وہ دیر سے افطار کرتے ہیں اور ایسا کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس نظریے کا نہ سر ہے نہ پیر۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں روزہ رات تک تمام کرنے کا واضح حکم موجود ہے۔ رات کب ہوتی ہے؟ اس پر چونکہ شیعہ سنی اختلافات ہیں، اس لیے اہل سنت غروب آفتاب کے وقت ہی کہتے ہیں کہ جب شیعوں کے ہاں اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے تو رات کہلاتی ہے۔ اسی لیے اس مسئلے سے صرف نظر کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھنا چاہیں گے افطار کا مذہبی سٹیٹس کیا ہے، کیا یہ افطار واجب ہے یا سنت؟ شیعوں کے ساتھ اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ افطار واجب نہیں ہے، جیسے سحری واجب نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں سنت ہیں۔ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر سحری تناول فرماتے تھے، اس لیے مسلمانوں میں یہ رواج پایا۔ سحری نہ بھی کھائے جائے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا وقت مکمل ہونے پر کچھ نہ کچھ تناول فرماتے تھے، اس لیے افطار کی بھی سنت عام ہو گئی۔ روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، یعنی جس کا معنی ہے رکے رہنا، کاموں سے رک جانا، روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے کھانا پینا، اور صرف ایک عمل کہ روزہ مکمل نہ صرف کھانا پینا رک جانے سے ہے۔ اسی طرح افطار کا مطلب بھی توڑنا، یعنی کہ جو رکاوٹ تھی روزے کی وجہ سے اس کو توڑ دینا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس رکاوٹ کو کھا پی کے ہی توڑیں۔ جیسے روزے کا وقت مکمل ہو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو روزے کی حالت میں نہیں کرتے۔ مثلاً آپ روزے کی حالت میں پانی میں غوطہ نہیں لگا سکتے، بیوی سے قربت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ چونکہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں، یہ آپ کے افطار میں شامل ہوگا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے 10 منٹ لیٹ کھا لیا تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہے۔ روزہ ایک مخصوص وقت ہے، ایک مخصوص وقت تک کچھ کاموں سے رکے رہنے کا نام ہے۔ جس وقت تک وہ وقت مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کچھ بھی کریں یا بے شک نہ بھی کریں۔ دراصل وہ پابندی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے اور روزے کا وقت مکمل ہونے پہ خود بخود اٹھ جاتی ہے، آپ کے کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف سنت ہے، نہ واجب ہے نہ مکروہ ہے، تو اس پر بحث بنتی ہی نہیں۔ اس وقت تو اگر آپ روزہ افطار واجب ہوتا تو اس صورت میں پہلے یہ طے کیا جاتا کہ جب افطار کا وقت صحیح ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ شکریہ۔